گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ جی ہاں، یہ وہی پروگرام ہے جس کو آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں، اس میں ہونے والے بیان کو اور جو سفر یہاں پر بیان کیا جاتا ہے آپ اس کو توجہ سے سنتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک سفر کو ہم یہاں پر بیان کریں گے، اور جیسا ہمارا سلسلہ چلتا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ الکریم اس کو مزید آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ کسی مٹھائی کو بنانے کے لیے مٹھاس ضروری ہوتی ہے، اسی طرح کسی اچھے کام کو مکمل کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب مؤذن اذان کہے تو ویسے ہی اس کا جواب دیتے ہوئے انہی الفاظ سے ہمیں جواب دینا چاہیے، اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ایک بار جو کوئی درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل کی جائیں گی۔ تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ویورز، اذان کا جواب دینا بھی یہ کار ثواب ہے، اور اس میں بہت ثواب بندوں کو ملتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث مبارکہ سے بھی ملا ہوا یہ فرمان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا، اس سے ماخوذ کیا ہوا میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کلمہ آپ نے کہا تو اذان کا جواب دیا، تو آپ کو اگر کوئی عورت ہیں تو ان کو 1,00,000 نیکی ملے گی، اور اگر مرد جواب دیتا ہے تو اس کو ڈبل دگنا ملے گا، یعنی 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب غور کریں پورے دن میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 5 اذانیں ہوتی ہیں۔ کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ بہت کلمات ہوتے ہیں۔ تو کتنا ثواب آپ کو ملے گا، اور پھر سعادتیں ہیں ان کے لیے جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب مؤذن صاحب اقامت کہتے ہیں تو اس میں بھی جواب دینے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے ثواب کمانا بہت آسان ہے۔ ثواب کمائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کی ویورز، جس طرح ہمارے پروگرام میں ایک اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، حضرت رکن ہند مشاورت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے، آج ہمارے سلسلے میں آپ تشریف لے کر آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین ایف جی این آمین۔ چینل کے ویورز، ہمارے اس سلسلے کے اندر ایک سفر کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ اس کو توجہ سے بھی سنتے ہیں اور بہت مزہ لے کر سنتے ہیں۔ تو آج بھی ایک یونیک سفر ہے، اور پرانی بات ہے، پرانا سفر ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اسکرین کے قریب آ کر بیٹھ جانا ہے، اور جو بات بیان کی جائے آپ کو امیجن کرنا ہے، تصویر آپ کو اپنے ذہن میں لانی ہے، پھر دیکھیں کتنا مزہ آپ کو آنے والا ہے۔ تو آج کوئی سفر آپ بیان کرنے والے ہیں، وہ کون سا سفر ہے؟ کچھ تھوڑا سا بتائیں اگر۔ جی ہاں، بالکل ایک بہترین اور پیارا، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یونیک سفر ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے ویورز کو سنائیں گے۔ جی
میں سنانے سے پہلے اللہ پاک کا نام لے لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور ان کی ایک اپنی داستان ہے. ان کا ایک سفر زندگی اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارا پروگرام ہی سفر سے ریلیٹڈ ہے، تو زندگی کا بھی ایک اپنا سفر ہے نا. صحیح. تو انسان کی زندگی کا سفر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، تو بہت سارے اتار چڑھاؤ، جیسے راستے پر ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی نیچے اتر رہے ہیں، تو زندگی کا سفر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو کچھ بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جن کے سفر کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ نیچے سے پستی سے بہت بلندی کی طرف آئے، اور ایسے بلندی کی طرف آئے کہ اللہ پاک نے ان کو آسمان ولایت کا ایک درخشندہ ستارہ بنا دیا. تو انہی میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اچھا، اور ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے. کیا بات ہے. اچھا، اب ہماری بھی بیٹھک ہوتی ہے نا، تو ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں، صحیح. اور کون سے واقعات، کون سی سٹوریز، اور ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ 90% گناہوں کے دلدل میں ہم پڑ جاتے ہوں، اور کوئی ایک آدھ اچھی بات نکلتی ہو تو بہت بہتر، ورنہ تو شاید گناہوں بھری باتیں یوں ہماری بیٹھکوں میں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ والوں کا انداز الگ تھا. تو یہ خود اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی کامل، جس کو لقب دیا گیا سید الطائفہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا. اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا. اللہ اللہ. ہاں، یعنی کہ ان کا معمول تھا ہر سال حج جاتے، لیکن آ جاتی ہے نا زندگی کے اندر کچھ نہ اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کے ساتھ بھی یہ تھا. تو اس سال حج پر نہ جانے کی وجہ سے یا اسباب نہ سمجھ میں آ رہے تھے کہ شاید ابھی اسباب نہیں بن پائیں گے. تو آپ فرماتے کہ میں بڑا افسوس کر رہا تھا، کیونکہ اب حج کے ایام شروع ہونے میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تھے، اور وہ ہیں بیت المقدس میں. اور ٹھیک ٹھاک یعنی لگ بھگ اگر اس کو کہا جائے نا کہ اس دور میں پیدل سفر کی اگر ہم بات کریں تو شاید تقریباً 1 سال کا سفر ہوگا یہ. ہاں، سال بھر کا سفر. جی، 10 دن بچے ہوئے. اب 10 دن بچے ہیں، افسوس کر رہے ہیں آپ کہ میں اس سال حج پر نہ جا سکا. تو آپ فرماتے کہ جب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، اور لوگ جوق در جوق اللہ پاک کے گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دن بھی تھوڑے بچے ہیں، جبکہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، میں اس مرتبہ محروم رہ گیا. تو یہی سوچ و بچار میں آپ تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ جانے پر رونے لگا، افسوس کرنے لگا. اور پھر ایک درد ہوتا ہے نا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ وہ شہر ہیں کہ بندہ نہ جانے پر بھی روتا ہے. سالوں سالوں سے سعادت نہیں مل رہی ہے، جو جا رہا ہے وہ خوشی میں رو رہا ہے. ہاں، نہیں، اس میں 2-3 باتیں ہو جائیں گی قید بھائی، کہ ایک بندہ سالوں سے انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، وہ ہر مرتبہ کسی نہ کسی عمرے پر جانے والے کو دیکھ کر رو رہا ہے، کسی کو حج پر جاتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لے رہی کہ میرا نمبر کب آئے گا. اللہ اللہ. اچھا، ایک وہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ جب مجدہ مل گیا مدینے جانے کا تو وہ جاتے ہوئے رو رہا ہے. اچھا، مکے پہنچ گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے رو رہا ہے. پھر جیسے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر دور ہی سے مسجد نبوی کی میناروں کو دیکھ کر رو رہا ہے، راستے میں رو رہا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کے در پر جا رہا ہوں. اچھا، اب یہ سارے معاملات ہو گئے نا، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو یا عمرے کی صورت میں. اب جب واپس آتا ہے نا تو اس کی تڑپ کم نہیں ہوتی. اب یہاں پر رہ کر پھر وہ روتا ہے کہ دوبارہ پھر کب نمبر لگے گا. تو مکے اور مدینے کے سفر کا انداز ہی نرالا ہے، اور اس کی بات ہی الگ ہے. پھر شعر بھی ہے نا، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، سبحان اللہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا ہی ہے. تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت اپنی محرومی پر رو رہے تھے. آپ فرماتے کہ اچانک میں نے غیبی آواز سنی. اچھا. اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے سری سقطی مت رو، بے شک اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے. اچھا، سفر تقریباً سال بھر کا ہو اور 10 دن باقی ہیں، اور اب یہاں غیب سے آواز آ رہی ہے کہ مت رو،
سیٹسفائی ہو جاؤ, پرسکون ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے. اچھا بات عجیب ہے نا. اور ایسا بھی نہیں کہ فلائٹ والا دور تھا کہ بھائی فلائٹ پکڑی اور 4 گھنٹے میں پہنچ گئے, تو ایسا تو تھا ہی نہیں. 10 دن بچے ہوئے ہیں اور سال بھر کا تقریباً یا مہینوں کا سفر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار یہ ہوگا کیسے, کیسے پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے کہ غیب سے آواز تو آئی ہے. اور آپ سوچنے لگے کہ میں تو بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس غیبی آواز نے پھر دوبارہ کہا کہ غمگین نہ ہو, اللہ پاک تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے آپ فرماتے کہ اب میں انتظار میں بیٹھ گیا. جب انتظار کرنے لگے آپ, تو پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے 4 نوجوان داخل ہوئے. اچھا. اور ان کے چہرے اتنے نورانی تھے, گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہروں سے سورج طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا نور ان کے چہروں سے نکل رہا تھا, اور نور ان کی پیشانیوں سے جھلک بھی رہا تھا, چمک بھی رہا تھا. ان میں ایک بارواب اور باجلال نوجوان جو 4 افراد تھے, ان میں سے ایک آگے بڑھا اور باقی 3 اس کے پیچھے رہ گئے. ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے پتوں کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی. اچھا, بالوں کا لباس. جی, بالوں کا لباس پہلی بار سننا ہو رہا ہوگا, ہو سکتا ہے. جی. اچھا, جوتیاں بھی تو ہم نے چمڑے کی یوں اس طرح کی سنی ہوں گی نا, جی. لیکن یہ بھی ایک یونیک بات ہے. اور یہ ایسا سفر ہے کہ پتوں کی جوتیاں پہن کر اتنا لمبا سفر کیا جا رہا ہے. اللہ. ہاں. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ چٹان کے قریب ہوئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان نوجوانوں نے دعا کی, تو اللہ پاک نے ان کے انوار سے مسجد کو منور کر دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی, اے رب, شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تو مجھ پر رحم فرمائے گا اور جن کی صحبت تو مجھے عنایت کرے گا. تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گنبد میں داخل ہوئے. نوجوان جو بارواب تھا, تو وہ نوجوان آگے تھا اور تمام کے تمام وہ اس کے پیچھے تھے. ہر ایک نے مسجد میں داخل ہو کر بیت المقدس میں 2 رکعتیں نماز ادا کی. پھر وہ نوجوان اپنے رب سے مناجات کرنے لگا, دعائیں کرنے لگا. میں اس کی مناجات سننے کی خاطر جب اس کے قریب ہو گیا, پھر اس نے گریہ وزاری کی اور تکبیر کہی اور ایسی نماز پڑھی جس نے میرا دل اور دماغ سلب کر لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ سکتے میں آ جائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ایسی بھی عبادت ہوتی ہے, ایسی بھی مناجات ہوتی ہے, ایسا بھی گریہ وزاری کرنا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے کہ میرا دل و دماغ سلب ہو گیا. کیا بات ہے. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فارغ ہوا تو میں بیٹھ گیا اور وہ نوجوان بھی بیٹھا رہا, باقی 3 اس کے سامنے بیٹھ گئے. تو میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا, اور جیسے میں نے سلام کیا تو اس نوجوان نے جواب میں یہ الفاظ کہے, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر مجھے دلاسا دیا, کہا کہ اے سری سقطی, اے وہ شخص جسے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہاں, یعنی تسلی دی جا رہی ہے کہ 10 دن باقی ہیں ابھی اور سفر مہینوں کا باقی ہے, اور تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سال تمہارا حج فوت نہیں ہوگا, اس سال بھی تمہیں حج کرایا جائے گا. آپ نے جو یہ سفر لیا ہے بڑا یونیک لگ رہا ہے. FBN چینل کے ویورز آپ غور کریں, ہمارے سلسلے میں تو سفر کو بیان کیا جاتا ہے نا, پراپر طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم کہ سفر میں کیا ہوا, آگے کیا ہونے والا ہے. اب یہ تو اتنا یونیک سفر ہے جس کو اگر آپ دوری دیکھیں, منزل دیکھیں تو سال کی منزل ہے. بالکل. یعنی سفر سال بندہ کرے, پوری سال سفر کرے تب جا کے پہنچے. اگر چلیں پوری سال بھی نہ مانے, آپ 10 مہینے مان رہے ہیں تو 10 مہینے بھی کم نہیں ہوتے, 1 مہینہ بھی کم نہیں ہوتا. اتنا لمبا سفر ہے. اب بچے 10 دن ہیں, کیسے سفر مکمل ہوگا. تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ بھی توجہ سے سنیں اور دل لگا کے سنیں انشاءاللہ. تو اس نوجوان نے جب یہ تسلی دی نا کیف بھائی, جی, کہ 10 دن باقی ہیں, اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بہترین عاشق رسول ہو اور اس کو کہا جائے کہ اب تجھے مدینے کا بلاوا آیا, کیا بات ہے, اس کی تو معراج ہو جائے. ہاں بالکل, معراج ہو جائے اس کے. وہ کہتے ہیں نا کہ اوسان خطا ہو جائیں, تھوڑی دیر تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. تو ایسے ہی ایک شاکنگ نیوز تھی نا ان کے لیے. اور وہ عالم اسباب کی اگر بات کی جائے تو آج کی طرح ٹیکنالوجی جس طرح وہ ٹائم ڈیوریشن کو کم کیے ہوئے ہے کہ مہینوں کا سفر ہم فلائٹ میں گھنٹوں میں سفر کر لیتے ہیں, لیکن وہ دور تو ایسا نہیں تھا کہ جانوروں پر جانا ہے یا پیدل جانا ہے. جب آپ کو یہ تسلی ملی تو اس دور کے اندر بھی آپ فرماتے کہ وہ, میں بات کر رہا ہوں عالم اسباب کی, سامنے سال بھر کا سفر ہے, 10 دن باقی ہیں
اور تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا فوت نہیں ہوگا. تو آپ نے جب یہ مژدہ سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا. اللہ اکبر. میرا دل خوشی سے بھر گیا. میں نے عرض کی اے میرے آقا، جی ہاں، آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے ایک غیب کی آواز سنائی دی اور غیب سے بتایا گیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ اے سری سقطی، آپ کو ہاتف غیبی کے آواز دینے سے ایک لمحہ پہلے ہم خراسان شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے. اچھا، اب اپنے سفر کی داستان سنا رہے ہیں. اچھا. اور ان کو بھی پتا ہے کہ آپ کو غیب سے آواز دی گئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحہ پہلے، ایک لمحہ، ہاں، جب آپ کو آواز دی گئی تو ہم کہاں تھے؟ خراسان. جی، اور خراسان سے شہر بغداد کی طرف جا رہے تھے. اور بغداد کہاں اور بیت المقدس کہاں؟ یہ بھی بات ہے. ہاں، تو کافی طویل سفر ہے نا. جی جی. تو خراسان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے. اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ خراسان کدھر ہے، تو خراسان یہ یعنی اب کے دور میں ہم اس کو دیکھیں، خراسان پہلے کہاں ہوتا تھا؟ تو افغانستان کا اوپری حصہ، اور بلکہ افغانستان سے جو اوپر دوسرا ملک ہے اس میں کچھ ایریا ہے ایسا جس کو خراسان کہا جاتا تھا. تو یوں سمجھ لیں ہم کہ افغانستان سے جی جی آپ کا سفر جو ہے نا وہ بغداد کی طرف تھا، عراق کی طرف. تو پھر وہ نوجوان نے آگے اپنی سٹوری سنائی اور کہا کہ وہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کی اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہوا. پھر خواہش ہوئی کہ شام میں، یعنی ملک شام میں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات کی زیارت کر لیں. اچھا، ماشاء اللہ. کیونکہ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں. ان کا سفر بھی کتنا پیارا ہے کہ وہاں پر ملاقات کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، حاضریاں دے رہے ہیں. ہاں، انبیاء اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا ارادہ ہے. ماشاء اللہ. کہنے لگے کہ انبیاء کرام کے مزارات کا ارادہ ہوا کہ یہاں ان کی زیارت کر لیں، پھر مکہ مکرمہ حاضری دیں گے. ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں. میں نے عرض کی اے میرے سردار، آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ اب یہ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اس نوجوان سے کہ آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ ہم اپنے دینی بھائیوں، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا معروف کرقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے. اچھا، یہ 4 نوجوان اور یہ 2 بزرگ، کیا بات ہے. تو یہ ایک ساتھ ان کا سفر تھا. اور پھر آگے آپ، یعنی وہ نوجوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت معروف کرخی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ دونوں دیہات کے راستے سے پھر سیدھے حرم کی طرف یہ نکل پڑے. اب ان کا سفر الگ ہوا اور یہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، خراسان سے بیت المقدس تک 1 سال کی مسافت ہے. تو آپ اتنی دیر میں، یعنی چند لمحوں میں، انہوں نے تو بتایا 1 لمحے پہلے، ہاں لمحے پہلے کہا تو کہ 1 سال کی مسافت ہے. جب یہ سوال آپ نے کیا نا تو اس نوجوان نے کہا کہ اگرچہ 1000 سال کی مسافت ہو، کہ بھی اب یہ نا بڑی یونیک بات اور سمجھ میں آنے والی بات اور اللہ پاک کی قدرت والی بات انہوں نے کی اور کہا کہ اگرچہ 1000 سال کی مسافت ہو، بندہ اس کا ہو، یعنی بندہ کس کا؟ اللہ پاک کا، رب کا. یہ جملے دیکھیں آپ، کہنے لگے کہ بندہ اس کا ہو، زمین بھی اس کی ہو، آسمان بھی اس کا ہو، زیارت بھی اس کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، تو پھر پہنچانا اور قوت و قدرت مہیا کرنا بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی ہمارا تو اپنا کوئی ارادہ نہیں نا. دل کو کتنی دھارس بندی. جی جی جی، ہم بندے بھی اسی کے، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، وقت بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا، اور ارادہ بھی ہمارا تو اسی کے گھر جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جانا ہے. تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے، تمہارے لیے راستے بنا دے. یعنی انہوں نے سالوں کا سفر طے تو کیا، ہاں، لیکن وہ چند لمحوں میں طے کیا. اب اس کی مثال دی انہوں نے. اچھا. کہا کہ یہ سال بھر کا سفر لمحے بھر میں ہم نے کیسے پورا کیا. جی. تو آگے کہتے ہیں وہ نوجوان، کہنے لگے کہ دیکھیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. جی. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نوجوان نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب تک کا سفر 1 دن میں طے کر لیتا ہے. کیا بات ہے، مثال بھی کتنی پیاری دی ہے. حالانکہ وہ سفر کہاں سے شروع کرتا ہے اور کہاں ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں غروب ہو جاتا ہے، وہ صحیح ایک سمت سے دوسری سمت میں چلا جاتا ہے. تو کہا کہ سورج کیسے ایک ہی دن میں مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لیتا ہے، کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت طے کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ
اس کی جو مسافت طے کرنے کی کیفیت ہے وہ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوت و ارادے سے ہے. سبحان اللہ. جب ایک بے جان جامد سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کا ایک بندہ ایک دن میں خراسان سے بیت المقدس تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. یعنی دلیل کے ساتھ آپ نے اپنا سفر بیان کیا کہ ہم لمحے بھر میں کیسے پہنچے ہیں یہاں تک. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ پاک ہی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام اسی سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو. اے سری سقطی دنیا و آخرت کی عزت اختیار کرو اور دنیا و آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا بات ہے. اب یہاں پر سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرا سوال کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے دنیا و آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جو بغیر مال کے امیری بغیر سیکھے علم بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. اچھا. اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو. دنیا سے سیٹسفائی نہیں ہونا کبھی. اور کہنے لگے کہ اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ ہے. اب دیکھیں کہ الفاظ کیسے ہیں. صفائی میں میل کہاں ہوتا ہے بھیا؟ جب صفائی ہو گئی تو میل تو چلا گیا نا. لیکن کہنے لگے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ ہے اور اس کے میٹھے پن میں کڑواہٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہاں یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہاں دنیا ایک دھوکے والی چیز ہے کہ آپ کو صاف ستھری نظر آئے گی لیکن میل ملا ہوا ہے. پھر وہ ایک جملہ بھی بولا گیا نا کہ بغیر مال کے امیری. ہاں بغیر مال کے امیری. تو یعنی کہ بڑی علمی گفتگو ہے گہری. اگر اس کے اوپر کوئی ایک پروگرام کیا جائے نا تو پھر شاید وہ اور کئی سلسلے ہمارے بن جائے. خیر ہمارا وقت بھی شاید اس میں بڑا کم ہوتا ہے تو میں جلدی اس کو کمپلیٹ کروں گا. پھر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اے میرے سردار اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے اپنے رازوں سے آگاہ فرمایا اب آپ چاروں کا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ صحیح. تو اس نوجوان نے بتایا کہ اب حج بیت اللہ اور سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت مقصود ہے اور یہی اب یہاں سے سفر کا آغاز ہوگا. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کی اللہ پاک کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا کیونکہ ان کو بھی تو حج پر جانا ہے. مجھے بھی سفر کرنا ہے آپ کے ساتھ. بالکل. تو کہنے لگے کہ میں آپ سے جدا ہونے والا نہیں اب کیونکہ بچے تو 10 دن ہیں اور 10 دن میں پھر حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا کیونکہ آپ سے جدا ہونا میرے لیے اس وقت ایسا ہے جیسے روح میرے جسم سے جدا ہو جائے. اللہ. بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر اس نوجوان نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے ایک بستی کی طرف چل پڑا. اچھا. اب یہاں سے سفر شروع ہو گیا. ہاں سفر شروع ہو گیا. بیت المقدس سے اب حج بیت اللہ کا سفر شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں سے بھی نا مہینوں کا سفر ہے اور اب یہ کتنے ٹائم پر پہنچ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب ہم بستی کی طرف چل پڑے تو چلتے چلتے راستے میں اس نوجوان نے دوبارہ پھر مجھ سے وہ مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے سری سقطی ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہیں پڑھ لیں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ دوران سفر اور ریگستانی علاقہ آپ کہنے لگے کہ میں نے تیمم کا ارادہ کیا کہ اب اس سفر میں کہاں پانی ملے. تو اس نوجوان نے پانی کے ایک چشمے کی طرف اشارہ کیا. پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایک ایسے چشمے پر مجھے لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا. میں نے اس پانی سے وضو کیا اور پانی پی کر کہا کہ اللہ پاک کی قسم میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا. حالانکہ کئی مرتبہ آپ کا حج ہو چکا ہے نا. آپ فرما رہے ہیں کہ میں کئی مرتبہ اس راستے سے گزرا لیکن پانی کا چشمہ کبھی یہاں میں نے دیکھا نہیں. اور حالانکہ وہ ان کے سامنے آنے والے نئے لوگ ہیں. ہاں نئے لوگ ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا. ہم نے نماز ظہر ادا کی پھر عصر تک چلتے رہے. پھر اچانک اب دیکھیں کہ راستے میں ظہر پڑی ہے نا جی. پھر کہہ رہے ہیں کہ عصر تک چلتے رہے. اتنا ہی سفر ہے. چلیں 2 گھنٹے مان لیں. ہاں 4 گھنٹے مان لیں لو. آپ. جی 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 3-4 گھنٹے مان لو. جی. اب اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ عصر تک ہم چلتے رہے پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہونے لگی. سبحان اللہ. تو میں نے جب ان پہاڑیوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو حجاز مقدس کی سرزمین ہے.
تو اس نوجوان نے کہا کہ مبارک ہو آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیفیت بدل گئی. آپ فرماتے ہیں میں گریہ وزاری کرنے لگا تو پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ اے سری سقطی کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے مکہ مکرمہ میں؟ میں نے کہا جی ہاں میں آپ ہی کے ساتھ داخل ہوں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے 2 شخص دیکھے. اچھا 2 لوگوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا سفر میں. جی اور ناظرین کو شاید یاد ہوگا ان کے نام، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 شخص جو چھوڑے گئے تھے تو ان میں سے ایک شخص بوڑھے تھے اور ایک جوان. تو جب انہوں نے ان 4 نوجوانوں کو دیکھا تو وہ دونوں لوگ دیکھ کر مسکرائے اور کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگایا، معانقہ کیا. یعنی کہ ملاقات کے وقت یوں سمجھ لیں کہ گلے ملنا یہ اولیاء اکرام کا بھی طریقہ رہا ہے، معانقہ کرنا. تو جب ان کا معانقہ ہوا، گلے ملے تو کہا کہ الحمدللہ علی السلامہ. میں نے جب ان سے یہ جملے سنے تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نوجوان دوست سے، اپنے رفیق سے پوچھا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں کہ یہ دونوں کون ہیں. اور جب میں نے یہ سوال کیا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ جو عمر رسید آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جو نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب سفر ان کا یہاں پر مکہ مکرمہ تک مکمل ہوا. اب آگے بالکل شارٹ سفر باقی رہ گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر راستے میں پڑھی ہے اور نکلے ہیں بیت المقدس سے. اور مغرب کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں. مغرب اور عشاء سب نے مل کے ساتھ میں پڑھی. ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے. میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب میں حالت سجدہ میں پہنچا تو مجھے نیند آ گئی. یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ نمازیں تو وہ مغرب اور عشاء پڑھی، اب اس کے بعد ساری رات عبادت چل رہی ہے نا. صحیح. تو عبادت کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے کی حالت میں گیا تو مجھے نیند آ گئی. جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں، سارے کے سارے غائب ہیں. میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ آئے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں. اور ایسی خوبصورت اور باروب سمجھ لیں کہ صلاحیت مند، اللہ پاک کا خوف رکھنے والی، بالکل اور ولی اللہ دور ہو گئے ایک طریقے سے. بالکل اتنے سارے نیک بندے جو ہے نا وہ اچانک راتوں رات دور ہو گئے. اب چونکہ پورے حج کا سفر باقی ہے نا، ابھی حج کے ایام آنے والے ہیں، تو اب آپ نے ارشاد فرمایا، آگے آپ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے مسجد حرام میں تلاش کیا، پورے مکہ مکرمہ میں تلاش کیا. اب حج کے ایام شروع ہو گئے، میں نے ان کو نہ مینا شریف میں تلاش کیا، الگ الگ مقامات پر میں نے ان کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ سب کے سب کہیں پر بھی نہ ملے. پھر میں ان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہوا پھر حج کے ایام یعنی حج کے مناسک ادا کر کے پھر اپنے وطن واپس ہو گیا. تو یہ ایک یونیک سفر حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کا سفر لمحے بھر میں سال بھر کا طے ہو گیا. اور یہاں بیت المقدس سے کئی مہینوں کا سفر جو حج بیت اللہ کے لیے ہے، وہ راستے میں نماز ظہر اور عصر پڑھی جا رہی ہو اور پھر اس کے بعد پیدل چلتے چلتے نماز مغرب مکہ مکرمہ میں پڑھی جا رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جن بزرگوں کا آپ نے تذکرہ خیر کیا ہے اور ماشاءاللہ اکثر ان کے یوں سمجھ لیں اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. اب غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے کہ زمین کو ان کے لیے سمیٹ دیا نا، سمیٹ دیا. وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا وہ کر بھی کیا رہے ہیں؟ زیارتیں کر رہے ہیں، صحیح ہے، نیکیاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ ہے نا کہ یہ جو انہوں نے مثال دی نا، میں نے جب اس کو پڑھا نا تو بڑا مزہ آیا. کیا بات ہے. اور یعنی الفاظ بھی ایسے کہ جو ایک بے جان سورج ہے، اس میں جان ہی نہیں ہے، نہ اس کو حساب ہے نہ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ لمحے یعنی کہ چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کر لیتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں پھر ان کی جو ہے نا دنیا کے اندر وہ قوت کا اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے قدرتیں عطا فرمائی. ان کے جملوں میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کا لیول کتنا زبردست نظر آتا ہے. جی 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 زبردست ماشاءاللہ. یہ تو توکل ہوتا ہے. اب ہم کریں تو اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے اور برکتیں ملیں گی اس کی انشاءاللہ الکریم. اور یوں بزرگان دین کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، ان کو پڑھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے. کتنا پیارا سفر آج بیان کیا ہے. میں تو کہتا ہوں واقعی میں دل نا باغ باغ سا ہو رہا ہے اور یونیک بھی لگ رہا ہے، بہت انفارمیٹیو بھی ہے. یہ سچا واقعہ ہے، ہاں بالکل سچا واقعہ. وہ ایسا نہ سوچا کوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے
ایسے ہی کچھ بیان کر دیا ہو، نہیں، سچا واقعہ ہے. آپ نے ان بزرگان دین کے نام بھی سنے ہوں گے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اچھا، پھر ایک اس بات سے تو اس سفر سے ایک بات بڑی پیاری سیکھنے کو ملی ہے کہ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان اچھے لوگوں کو پایا جی تو ان سے فائدہ بھی اٹھایا، بالکل. پوچھا بھی، ہاں. اور کتنے پیارے انداز میں پوچھا. اللہ پاک آپ پہ رحمت فرمائے. یعنی آپ کہاں دعا کا دے کر ارادہ ہے؟ پوچھ رہے ہیں نا، دعا اپنے دے بارے کر میں. پوچھ رہے ہیں. جی اچھا، مزید دیگر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جی آپ نیکی کما رہے ہیں، میں بھی ساتھ چل رہا ہوں. بالکل. یعنی ان کی صحبت کو پایا. اب غور کریں، جب وہ ان سے جدا ہو گئے تو پھر رو بھی رہے ہیں کہ کاش میرے ساتھ رہتے تو مجھے مزید فائدہ ملتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں اللہ والوں کی باتیں پڑھنے، سننے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا میں فرمائے. ایک چیز آخری میں ناظرین کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا بالکل بالکل. کہ بھئی کبھی کبھی نا لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مقدر میں کہاں حج و عمرہ ہے، اللہ اللہ، کہاں جو ہے نا ہم جا سکتے ہیں، ہم تو اللہ. گناہ گار ہیں، ہم تو فلاں ہیں. یا پھر ظاہری اسباب کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے ہم تو اتنے غریب ہیں، بولے وہ تو لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کا کام ہے، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت معاذ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. جب وہ آن کی آن میں ایک لمحے میں سال بھر کا سفر طے کروا سکتا ہے تو کیا ہمیں دنیا کی دولت نہیں دے سکتا؟ کیا بات. بندے کا یقین نہ کیف بھائی جتنا مضبوط ہوگا، کیونکہ روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. صحیح. جیسا بندہ سوچتا ہے، اللہ کی ذات پر گمان رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات پر اچھا گمان رکھنا یہ ایک بندے کے لیے واجب ہے. وہ اللہ کی ذات پر برا گمان نہیں رکھ سکتا کہ اللہ ہمیں تو دیتا ہی نہیں ہے، ہمارے تو حالات بہتر کرتا ہی نہیں ہے. یہ نا اس طرح کے شکوے والے جملے کہتے ہیں تو ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کبھی کہا ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ کی ذات پر آپ جتنا کامل یقین رکھیں گے، جیسا اچھا گمان رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت پیاری بات جمیل بھائی نے بتائی ہے، تو اس پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اس کے فائدے نصیب ہوں گے. FGN چینل کے ویورز، آج کا سفر یہاں ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ الکریم آئندہ اس ایپیسوڈ کو، اس پروگرام کو ہم لاتے رہیں گے اور یونیک سفر ہم اس میں بیان کرتے رہیں گے. تو آپ کو اس کو دیکھنا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے. اور اس میں ایک عرض یہ اور کرنا چاہوں گا کہ اسلامک بکس کو پڑھنے کا ذہن ہمارا ہونا چاہیے. اور پھر ماشاءاللہ آپ کے لیے FGN چینل اتنے پیارے پیارے پروگرامز لاتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ نے آج کا سفر سنا، اچھا لگا آپ کو، تو آپ کیا نہیں چاہیں گے کہ دوسرے کو بھی اچھا لگے؟ تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں. آپ کے ماموں، خالہ، چاچا، دادی، جو بھی گھر ہیں آپ کے رشتہ داروں کے، اس میں آپ FGN چینل کو ضرور دکھایا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ کسی ایپیسوڈ، کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.